بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے ایک گلاس دودھ میں ملا کر بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے حسب ضرورت شہد اور دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر کے استعمال کریں۔ خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ کریم پر بھروسہ ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا اور کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ اگر کسی کے دل میں خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کرو کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے، اور اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ ناظرین، جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمان 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تر کر کے دکھتی آنکھوں میں 3 دن لگا لو، انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر رات کبھی آنکھ نہ دکھے گی۔ ناظرین گرامی، آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہو تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھو، ایسا کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ ہمیشہ دبلا پتلا اور سمارٹ بننا چاہتے ہو تو گندم کا استعمال کم سے کم کرو۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ناظرین، کھانے میں آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پھٹکڑی پر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر لگا لیں، داغ دھبے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اخروٹ ہونٹوں کی رنگت نکھارنے کے لیے مفید چیز ہے۔ نہار منہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے آپ کا معدہ ہمیشہ فٹ رہتا ہے۔ نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ ناظرین گرامی، دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور تل کا استعمال کیا کریں۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے، اس عورت کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ جن افراد کو متلی آتی ہو وہ الائچی چبائیں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو اب کوئی بھی جانور پال لیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جب تم ہنستے نہیں ہو۔ کمزوری ہو تو ورزش کریں، اس سے طاقت بڑھے گی۔ گلے میں تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، فائدہ ہوگا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈالنے سے کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ناظرین، 5 چیزیں صحت کی دشمن ہیں۔ نمبر 1، زیادہ غصہ کرنا۔ نمبر 2، بلا وجہ پیشاب روکنا۔ نمبر 3، ہر وقت اداس اور مایوس رہنا۔ نمبر 4، بار بار کھانا اور زیادہ کھانا۔ نمبر 5، فجر کے بعد سونا۔ بھوک نہ لگتی ہو تو خشک انار دانہ استعمال کریں۔ اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اگر کمر میں درد رہتا ہے
تو صبح دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، جب سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ بار بار پیشاب کی شکایت ہو تو شلجم زیادہ کھائیں۔ ناظرین، پیاز دوپہر کے وقت کھانے سے ازدواجی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ پودینے کے پتے چہرے پر لگانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آلو بخارا خون کی کمی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آپ کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ مت سویا کرو، آپ کی عمر کم ہوتی ہے۔ شہد بہترین چیز ہے، یہ دل کو تازہ کرتی ہے اور حافظے کو تیز کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور دماغ کا مصروف ہونا ہے۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ انجیر خون میں اضافہ کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ 4 خوبیاں جس انسان میں ہو وہ کامیاب ہے: نرم دل، چہرے پر مسکراہٹ، ٹھنڈا دماغ اور میٹھی زبان۔ گردوں کی بیماری شہد کے استعمال سے ٹھیک ہوتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں۔ ہری مرچ جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں کو فیڈر جلدی چھڑوا دیں، کیونکہ زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، کالے چنے کھانے سے معدے کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کے سالن کی خوشبو سے گھر میں کیڑے نہیں آتے۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی نشو و نما پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خربوزے اور تربوز کے بعد پانی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سادہ نمکین کھانا اہل خانہ کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں۔ نمکین پانی پینے والے انسان کا پیٹ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دانت کا درد ہو تو لہسن کا پانی نکال کر روئی کے ذریعے لگائیں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔ ذہنی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پینے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور آپ کا غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھائیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے آپ کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے جلد صاف رہتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں پروٹین فریج میں رکھنے کے بعد بدل جاتی ہے اور گرم کرنے پر زہریلی ہو جاتی ہے، جو نظام ہاضمہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچ آنکھوں میں چلی جائے تو زبان پر نمک رکھنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، کھیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، آپ کا پیٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، واک کرنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمکیں گے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کیا کرو۔
ناظرین، رات کو میٹھا کھانے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، دن بھر کی تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین، جہاں عزت، سچائی اور خلوص سے نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ورنہ آپ کی تنہائی آپ کی بہترین دوست ہے۔ ناظرین، پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کبھی نہیں ہوگی۔ موٹی خواتین اگر صبح نہار منہ لیمو اور دار چینی کا سفوف پانی میں ملا کر پئیں تو وہ دبلی ہو سکتی ہیں۔ صبح شام روغن بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے جلد نکھرتی ہے۔ ناظرین، روزانہ بھنے ہوئے چنے کھائیں، بکرے کی کلیجی بھون کر کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام اور گاجر کے حلوے کا استعمال کریں۔ عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں، ان عورتوں کے گھٹنوں کو درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کے بہترین 5 ڈاکٹر ہیں: ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ تمہاری بہترین ساتھی تمہاری صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ ناظرین، تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے، بالوں میں کنگھی کرنے سے بخار دور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھا لیا کرو۔ تیزی سے روٹی کھانے والوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے 40 دن انار کا رس پی لیا کریں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے بچیں گے۔ ناظرین، آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جائے گا اور معدہ سست ہو جائے گا۔ ناظرین، شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ پیشاب کو کبھی نہ روکے۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے فالج بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس۔ ناظرین گرامی، ہلدی کو باریک پیس کر چہرے کے داغوں پر لگانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، کچے پھل کھانے سے پہلے اگر 1 قطرہ لیمو کا رس پی لیا جائے تو پیٹ درد نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، گھر میں رزق بڑھانے کے چند معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، رات کو تمام برتن الٹے رکھنے، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی برداشت کرنا، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرنا، فجر کی نماز کے بعد سونے سے گریز کرنا، مکھی پانی پر بیٹھے تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سننے کے وقت خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا اور استغفار کی تسبیح پڑھنا۔ ناظرین، ناک پر اچھی کولڈ کریم سے مساج کرنے سے گرم تولیے سے اتار لیں، پھر لیمو کے چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکالیں، تمام کیل ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔
اگر پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹھنڈا مکھن کھا کر سونے سے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراخت نہیں ہوتی۔ چاکلیٹ کھانے سے گیس کم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کا رس سر پر لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پیاز کے پتے ابال کر پینے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پینے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ارکے گلاب پینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ نیم کے پتے کھانے سے زندگی بھر پیٹ میں کیڑے نہیں بنتے۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور کی مالی مدد کریں، سکون ملے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں تلوں کا تیل لگانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تازہ دم رہتا ہے۔ ناظرین، جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا بڑھتا ہے: رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ کا ذکر کرنا، بہت زیادہ توبہ کرنا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ مٹی کی کٹوری میں بادام گھس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تلوں کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض نہیں ہوتی۔ جیولری باکس میں اگر ایک چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ ناظرین، کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو اس سے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، بلیک ہیڈز وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا نافع 30 بار پڑھ کر جو بھی کوئی کام شروع کریں، انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پیٹ میں اگر درد ہو تو بائیں کروٹ لیٹ جائیں۔ گاڑی کی سمت میں دائرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیریں، ایسا کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، معدے اور جسم میں گرمی ہو تو سونف والا پانی پئیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین، زیادہ محنت کرنے والا انسان کو شکرکندی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی بھی مشروب نہیں پینا چاہیے، اس سے پیٹ خراب رہے گا اور جسم بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، نہار منہ انار دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ آواز بیٹھ جائے، گڑ ڈال کر چاول کھا لیں۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اس سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کے رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ اسبگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار ہی کھانا چاہیے۔
بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتے کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔